انفیکٹ صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا تبدیل ہونا یہ ایک روٹین کی بات ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی ایسے مسئلے پر ہو کہ گورنرز کو ٹھیک کرنا ہے تو بہتر ہے. اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلے کا کوئی ادراک ہو رہا ہے تو بہت بہتر ہے. لیکن جس صوبے میں جو پاکستان کا سب سے نازک ترین صوبہ ہے، جو ایک طرف دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، دوسری طرف بیڈ گورننس کی وجہ سے دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، کوہستان جیسے سکینڈل وہ ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. ایک ایک وزیر 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر آتے ہیں. ایک ایک سیکٹری 10 اور 15 کروڑ روپے دے کر ایک ایک سال کے کانٹریکٹ پر سیکٹری لگتا ہے. کمشنر اپنے پیسے دے کر اپنی پوسٹ لیتا ہے. ایسے صوبوں میں اگر کی گورننس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب اگر کوئی تبدیلی کرتے تو ہم اس کو ہٹا کر سہیل افریدی کو لانا ایسا ہی ہے کہ علی امین بیچارہ جو ہے وہ 2 خواتین کی لڑائی میں مارا جا رہا ہے. پہلے اس کا بیر بن گیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ 26 نومبر کو، اور ابھی 2 ہفتے پہلے اس کی لڑائی ہو گئی تھی علیمہ خان کے ساتھ. تو 2 خواتین کی وجہ سے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ موروثی سیاست بھی ہے، یہ اندرونی سیاست بھی ہے، یہ کاروباری سیاست بھی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کا تنازع بنا تھا وہ اس بات پر بنا تھا کہ جس دن وہ جیل سے رہا ہوئی تھی وہ حساب کتاب کرنے کے لیے چلی گئی کہ منسٹروں سے جتنے پیسے لیے ہیں، جتنے آپ نے خرید و فروخت کیے ہمارا حصہ، وہ حصہ ان کو کم ملا. وہاں سے ان کے تنازعات اٹھے. یہی معاملات خیبر پختونخوا میں پورے 3rd ٹیئر تک اور 4th ٹیئر تک ان کے گھسے ہوئے ہیں اور نیچے وہ سرایت کر چکے ہیں. جس صوبے میں آپ وزیر اعلیٰ کو چینج کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس صوبے کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے کتنے جوان شہید ہو گئے، کتنی عام پبلک روز شہید ہوتی ہے، پولیس فورس کے ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. آپ کو وہاں کی نزاکت کا اور نازک صورتحال کا کوئی اندازہ ہے؟ نو. عمران خان صاحب کو ان کو ایک ہی بات پڑی ہوئی ہے کہ میں نے ریاست سے ٹکر لینی ہے، فوج کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، چاہے وہ IMF کو لیٹر لکھنا ہو، چاہے وہ فوج پر چڑھائی کرنا ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرنا ہو، اپنی افواج کے خلاف، اپنی جوڈیشری کے خلاف، پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا اور سوشل میڈیا کے اپنے ایک بریگیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے. یہ پہلی جماعت دیکھی ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پالیسیز بناتی ہیں اور پھر اس کی جو میڈیا ہوتی ہے، میڈیا ونگ ہوتا ہے، سوشل میڈیا ونگ ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن تحریک انصاف کی آؤٹ لائن اس کی سوشل میڈیا تیار کرتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات اب علی امین تک نہیں رکے گی. اب اس کے بعد جو مجھے اگلی باری نظر آ رہی ہے وہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. ان کو بھی فارغ کیا جائے گا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ آف پاکستان ہو یا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر ایسی قوتوں کو سامنے لایا جائے کہ وہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے خلاف اور اس سفر کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک خام خیالی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جتنی اپنی مقبولیت کے وہ دعوے کرتے تھے وہ مقبولیت ان کی بدنامی میں دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا انت یہی ہوگا کہ یہ PTI شروع ہی خیبر پختونخوا سے ہوئی تھی، یہ وہیں پہ مٹ جائے گی. میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی کوئی بیر نہیں ہے جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب، لیکن ان کا جو ان کا شناختی کارڈ ہے، جو ان کی شناخت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فوج کے خلاف بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات بڑے زور سے کرتے ہیں، وہ گالی دینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور خواتین اراکین اسمبلی کو گالیاں دینے میں انہوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہوا ہے. تو اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی گھڑیاں کلاک وائز گھومتی ہیں، خیبر پختونخوا کی گھڑیاں اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہیں. اور اگر عمران خان اپنی ان گندے چالوں میں وہ کامیاب ہو گئے
تو یہ جو اینٹی کلاک وائز الٹی سوئی ہے جو گھڑی کی گھوم رہی ہے، اس کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ ہم قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں، آج پاکستان الحمدللہ جو معیشت اور جو ملک یہ توڑنے کی نہج پہ یہ چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، پاکستان صومالیہ بن جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بن جائے گا، وہ پاکستان ایک مسکیولر باڈی کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ آل دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب۔ اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے، ہماری افواج کو اللہ استقامت اور استقلال نصیب کرے، اور یہ جوڑی سلامت رہے گی۔ پاکستان، جس طرح میرے بھائی عطا نے کہا کہ 27ویں رمضان کی شب بنا تھا، یہ تا قیامت سلامت رہے گا۔ ایسے بڑے مہمان اداکار آتے رہیں گے عمران خان کی طرح اور جاتے رہیں گے، ان کا کہانی میں میر جعفر اور میر صادق کے علاوہ کوئی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر وہ آنکھ، وہ نظر، وہ انشاءاللہ سلامت نہیں رہے گی جو اس ملک پہ نظر میلی ڈالیں گے۔ پاکستان انشاءاللہ اس طرف چل پڑا ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد نے دکھائی تھی، اور انشاءاللہ اس تعبیر کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اس رخت سفر کے ساتھ اسی رستے پر وہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سو لیٹس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ خواتین کی لڑائی میں کھلواڑ کرنا بند کریں، اور یہ عورتوں کی لڑائیوں میں پوری اسمبلی اور پورے صوبے کو آتش نمرود میں جھونکنے سے باز رہیں۔